آج میرے معزز دوست نے جو قرارداد لائی ہے، میں اس کی مکمل اپنی پارٹی کی طرف سے اپنی طرف سے اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ جیسے زیر بھائی نے کہا اور سر نے کہا، واقعی پچھلے دنوں ہم نے جو ایم ڈی صاحب آئے تھے ان سے ہم نے تفصیلاً جتنے بھی ہمارے جن علاقوں میں گیس زیارت سے لے کے کلات، جس میں زیر صاحب بھی بیٹھے تھے، ہمارے دمر صاحب بھی، ضیاء لانگو صاحب بھی، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ جو میٹر لا رہے ہو، جو بھی تجربہ ہے وہ بلوچستان میں ہی ہوتے ہیں، جو بھی ہو۔ تو اس بنا پر ہم نے کہا کہ ہر 3 منتھ بعد یا 6 مہینے بعد آپ کے میٹر تبدیل ہوتے ہیں۔ جیسا دوستوں نے کہا کہ لیبارٹری ہمارے آزادانہ ہو، لیبارٹری بھی ان کی ہے، بندے بھی ان کے ہیں، میٹر بھی ہے۔ جو ٹھیکیدار سسٹم ہے ان کا سب سے کرپٹ وہ ہے، وہی جو ہی میٹر لگتا ہے بند بھی وہی کرتے ہیں۔ تو اس کے بنا پر ہم نے کہا کہ آپ اپنے، اور اس کے بعد انہوں نے 22,000 روپے کا ایک بل پورے صوبے میں جہاں جہاں گیس ہے ان لوگوں پر وہ لاگو کر رہے ہیں۔ جو بندہ بل بھی پے کر رہا ہے اس پر بھی لاگو ہے، جو بندہ جس کی میٹر تبدیل ہو رہی ہے، ٹیمپنگ ہے، اس پر بھی وہی 22,000 جو باٹا ریٹ ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس پر میں انہوں نے پکڑا کہ بھائی یہ گیس بل جو ایک بندہ کمرشل ہے اس کو بھی آپ لاگو کر رہے ہو، جو گھریلو صارفین ہے ان پر بھی آپ 22,000 اس پر بل دے رہے ہو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پالیسی ہے۔ میں نے کہا کیسی پالیسی ہے آپ کی؟ اگر آپ کی پالیسی ہے تو جو غریب بندہ ہے ایک روز دن بھر وہ روزگار کرتا ہے، اس کا 100-200 اجرت ہوتا ہے، تو وہ 22,000 کہاں لائے گا مہینے کا؟ تو ایسے کریں آپ، جو بندہ میٹر اس کا بند ہے آپ ان کو علیحدہ کیٹیگری رکھیں۔ اگر جو بندہ جو اس کے ساتھ والا ہے وہ بل پے کر رہا ہے 100% اور اس پر بھی وہی آ رہا ہے، تو اس پر ہم نے اور ہمارے جتنے بھی ایم پی ایس تھے ہم نے آواز اٹھائی۔ اور مزے کی بات ہے کہ وہ اپنے اس بات پر ضد تھے کہ ہم 22,000 ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ ہم واپس نہیں لیں گے۔ تو میں جناب زمرد خان کی اس قرارداد کی مکمل حمایت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں۔ اور بجلی والے، ان کا بھی ذکر ہوا، وہ بھی ایسے ہی ہے، ان کی بھی بادشاہت چلتی ہے، جہاں غریب ہے وہاں پہ جو بل دے رہا ہے اس پر، جو نہیں دے رہا ہے ان کا بل بھی ان پر ٹھوک دیتے ہیں۔ تو اس پر آپ کی اجازت سے اگر آپ ان کو بلائیں اور ان کے ساتھ ایک مشترکہ میٹنگ بلائیں، ہمارے دوستوں کا اپوزیشن لیڈر ہو اور آپ کی طرف سے ہو، تو اس پر ہم اکمل بات۔ جی شکریہ احمد نواز جی۔ مسٹر دنیش، ہمارے این پی کے دوستوں نے ایک قرارداد لائی ہے، یہ پورے صوبے کی عوام کی آواز ہے، انہوں نے آج پورے صوبے کی عوام کی آواز اٹھائی ہے، اور اس چیز کا میں چشمدید گواہ ہوں کہ میں جہاں جہاں بھی گیا ہوں، جہاں جہاں بھی میں نے اقلیتی آبادیوں کی میں نے وزٹ کیا، وہاں پر یہ شکایت سننے میں آئی کہ بجلی آتی تو کچھوے کی رفتار سے مگر میٹر چلتا ہے گھوڑے کی رفتار سے۔ جناب علی، یہ میں آپ کو بتاؤں، پچھلے 3 مہینے پہلے بھی اسی اسمبلی میں یہ ہوا تھا کہ آپ کے ہاں یہ زیر صدارت یہ ہوا تھا کہ ہم چیف کیسکو کو یہاں بلائیں گے اور اراکین اسمبلی کی ان سے وہ شکایت کی وہ سامنے ازالہ کرائیں گے، مگر اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ ساتھ ساتھ میں ایک اہم بات کا میں نے انکشاف کرنے جا رہا ہوں، بہت بڑی چوری جو کر رہے ہیں، یہ کیا جو کیسکو اور سوئی سادرن گیس اپنی جو چوری ہے اس کو چھپانے کے لیے یہ اوور بلنگ کرتے ہیں گورنمنٹ کے محکموں پر بھی، جو گورنمنٹ کے محکمے نہیں ہوتے ان پر یہ اوور بلنگ کر کے دکھاتے ہیں جی گورنمنٹ آف بلوچستان اتنی ڈیفالٹر ہے، حالانکہ ساری چوری یہ خود کرتے ہیں۔ اس چیز کا میں آپ کو گارنٹی سے، آپ اگر اس چیز کی کریں تو آپ کو پتہ پڑے گا۔ یا میں کہتے ہیں کہ آپ 20 ارب کے نہ دیندہ ہے، میں کہتا ہوں 1 ارب کے بھی نہ دیندہ نہیں، سارے چوری خود ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی اصغر خان۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ ہمارے صوبے کے علاوہ باقی صوبوں میں جو گیس استعمال کی جاتی ہے وہ روزمرہ زندگی کے لیے ہے، وہ کچن پرپس کے لیے ہے، لیکن ہمیں بالخصوص سردیوں میں یا اس کے علاوہ جو ہم جو گیس استعمال کرتے ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں اگر گیس ہوگی تو ہماری زندگی ہوگی، اگر گیس نہیں ہوگی تو ہماری زندگی نہیں ہوگی۔ جناب اسپیکر صاحب، گیس کی یہ حالت ہے کہ کنیکشن انہوں نے بچھا دیے ہیں، پائپ انہوں نے بچھا دیے ہیں، بل ان کے آ رہے ہیں، لاکھوں روپے کے بل آ رہے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ گیس یہاں اتنی لوڈ شیڈنگ ہے کہ جس ٹائم ہمیں گیس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس ٹائم وہ گیس ہمیں
ملتی ہے, جس ٹائم ضرورت ہوتی ہے اس ٹائم میں ملتی نہیں ہے. اب رات کے 12-1 بجے کے بعد دیہاتی علاقوں میں یہ گیس چھوڑ دیتے ہیں, گیس آنا شروع ہو جاتی ہے صبح فجر کے اذان تک, اور صبح فجر کے اذان جب بندہ اٹھتا ہے نماز کے لیے تو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے. یہ صرف انہوں نے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے کہ آپ ہم گیس دے رہے ہیں, اپنے میٹر چلانے کے لیے اور اپنی بلنگ کے لیے یہ کچھ کر رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, انجینئر زمرک صاحب نے بالکل بجا فرمایا, درست فرمایا. ہمیں اس بجلی کے حوالے سے, گیس کے حوالے سے وفاقی حکومت سے بالکل دو ٹوک بات کرنی چاہیے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا, آپ سن کے بڑے حیران ہوں گے. دسمبر جنوری کا مہینہ تھا, مجھے مری جانے کا اتفاق ہوا. 3 فٹ 4 فٹ برف پڑی ہوئی تھی. 12:30-1 بجے قریب ہم پہنچے, برف باری تھی بڑے مشکل سے. جو جس ہوٹل میں ہم قیام پذیر تھے وہاں جب ہم گئے تو گیس کا پریشر اتنا زیادہ تھا کہ وہ گیس, ہم نے کہا کہ یہ گیس بند کریں, اتنا پریشر تھا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار, کہتا ہے جی بالکل یہاں 7-12 مہینے پریشر ہے. اب گیس بلوچستان سے نکلتی ہے, ہمیں یہاں ملتی نہیں ہے, لیکن پنجاب میں وہاں پہ یا دن ہو یا رات ہو یا جنوری ہو یا دسمبر ہو, ان کو اتنا گیس میسر ہوتی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. لہٰذا اس پہ بالکل ہمیں یا گورنمنٹ بینچز پہ ہو یا پوزیشن بینچز پہ ہو, ہمارا یہ مشترکہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس پہ بالکل حکومت سے دو ٹوک بات کرنی چاہیے. اور بھائی ہمارے چیزوں کو نہ دہراؤں, میرے 2-4 تجاویز اس قرارداد کے حوالے سے. انجینئر صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے, ان سے میری ایک تو یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو مشترکہ قرارداد بنایا جائے تو زیادہ شائستہ اور پاورفل قرارداد ہوگا. دوسرا جناب اسپیکر, جو میٹرز کے حوالے سے گیس کی بات ہو رہی ہے, ہماری ان سے بات ہوئی تھی. یہاں پہ پورے پاکستان میں سوئی صدرن اور سوئی نادرن کے پاس 2 قسم کے میٹرز ہیں. ایک وہ میٹرز ہیں جو سوئی صدرن کی اپنی ایک فیکٹری انہوں نے لگائی ہے, یہ خود لوکلی جو ہے وہ میٹر بناتے ہیں اور مینوفیکچر کرتے ہیں ان کو. اور دوسری جو ہے وہ میٹرز ہیں جو یہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. سندھ اور پنجاب میں جو باہر کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے میٹر جو یہ لوگ امپورٹ کرتے ہیں, یہ وہ میٹر سندھ اور پنجاب میں اور KPK میں لگاتے ہیں. اور جو یہ لوکل ناقص جو میٹر بناتے ہیں, خود مینوفیکچر کرتے ہیں, وہ میٹر جو باقی صوبے نہیں اٹھاتے ہیں, وہ میٹر یہ لوگ لا کے بلوچستان میں انسٹال کر رہے ہیں. اور دوسرے جناب اسپیکر, انہوں نے اپنے اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے بلوچستان کے ساتھ ایک اور تماشا, ایک اور کھیل جو ہے شروع کیا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے پورے کوئٹہ شہر کی میں بات کر رہا ہوں کہ پورے ایک علاقے یا یونین کونسل کی سطح پہ یہ لوگ پورے کہہ رہا ہوں کہ شروع سے لے کر آخر تک 100% میٹر چینج کرتے ہیں. پھر 100% میٹروں پہ یہ لوگ جو ہے 22,000 روپے وہ پلینٹی کے لگاتے ہیں کہ جی میٹر ٹیمپر ہے, فلانا ہے, یہ وہ ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے جناب اسپیکر اگر میں مان بھی لوں کہ ہمارے لوگ میٹر کو ٹیمپر کرتے ہیں, ہمارے لوگ چوری کرتے ہیں, اگر میں اس بات کو 2 منٹ کے لیے مان بھی لوں تو بھی جناب اسپیکر سب پہ یکساں جرمانہ نہیں پڑتا. اس لیے کہ میں اگر 10 روپے چرا رہا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ میرا ہمسایہ بھی 10 روپے چرا رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ 50 کی چوری کر رہے, تیسرا 100 کی چوری کر رہے, چوتھا جو ہے 5 روپے کی چوری کر رہے. تو ہر ایک کی اگر یہ واقعی میٹر لیبارٹری ہو کے جو جرمانے لگ رہے ہیں ان پہ, تو پھر ہر میٹر کی نوعیت مختلف ہونی چاہیے, ہر میٹر کا رپورٹ مختلف آنا چاہیے. یہ 100% 100 یا 500 میٹر جب یہ لے جاتے ہیں تو 100% میٹرز کی جو لیبارٹری رپورٹ ہے وہ ایک جیسا کیسے آتا ہے, یہ کس فارمولے کے تحت وہ لیبارٹری کرتے ہیں, ان کو ایک اس فارمولے کو ان کا دیکھا جائے. اور جناب اسپیکر, اسی قرارداد میں میری انجینئر صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ہم اس میں ایک چیز شامل کر دیں, کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک تو یہ میٹرز کا ایشو ہے, دوسرا ہمارے پاس ٹیرف کا ایشو آ رہا ہے. جناب اسپیکر, یہاں پہ سردیوں میں گیس کی ضرورت پورے پاکستان قرارداد کی تعلق ہے. میرے خیال میں یہ قرارداد عوامی نوعیت کے قرارداد ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے, چاہے اپوزیشن ہو یا ٹریجری بینچ ہو. ہم تقریباً سارے ہاؤس اس بات پہ متفق ہے کہ گیس کا جو بحران ہے آج کل اس سردیوں میں یقیناً وہ شدید بحران ہے. اس پہ آپ پوری طور پر جی ایم گیس کو بلا لے اور ان سے آپ پوچھ لیں. بے شک ایک تو بڑی افسوس کی بات ہے
کہ گیس نکلتا بلوچستان سے ہے اور بلوچستان کے اکثر اضلاع ابھی تک گیس سے محروم ہے. گنا چنا کوئی ایک دو شہر زیارت ہو یا پشین ہو یا مستنگ ہو جن شہروں کو گیس مل رہا ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. جناب اسپیکر، آج کل اس وقت سردی میں جہاں گیس کی اشد ضرورت ہے وہ ہے زیارت، جو کہ آج کل مائنس تقریباً کوئی 11-12 میں زیارت میں چل رہا ہے، لیکن وہاں گیس نہ ہونے کے برابر ہے. جب زیارت کو گیس ملی، زیارت کے عوام خوش تھے کہ ہمیں گیس مل گیا، اور زیارت کے عوام اس سے پہلے ہجرت کرتے تھے ہر وقت ارنائی یا سی بی یا پنجاب کے اکثر شہروں میں وہ یہاں سے مائگریٹ ہو کر چلے جاتے تھے. تو جب گیس آ گیا زیارت کے عوام خوش تھے کہ ہم ابھی ہجرت کرنے سے بچ گئے، ہم یہاں پہ یہ سردی گزاریں گے. لیکن گیس جب آ گیا تو گیس نہ ہونے کے برابر ہے. تو ابھی اگر گیس کی پریشر بہتر ہوتا تھا تو میرے خیال میں زیارت کے لوگ سارے یہی پہ رہتے تھے، لیکن گیس کی پریشر کی کمی کی وجہ سے تو ابھی زیارت آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ نہ کوئی آفیسر رہ سکتے ہیں نہ وہاں پہ کوئی مقامی رہ سکتے ہیں. تو سارے یہاں اس وقت زیارت سے مائگریٹ ہو کے چلے جاتے ہیں مختلف ان شہروں میں جہاں پہ موسم تھوڑا سا بنسبت زیارت کے گرم ہوتا ہے. تو میری یہی گزارش ہے کہ جی ایم صاحب کو بلایا جائے کہ برائے مہربانی بلوچستان میں جن اضلاع کو گیس مل رہا ہے وہ میرے خیال میں پنجاب کے ایک کارخانے کے برابر بھی نہیں کنزیوم کرتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ کہ ہمیں گیس تو برائے نام ملا ہوا ہے لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے. انہیں جو ہے اور خصوصاً جو ٹیرف کی بات ہوئی ہے، جس طرح عمر صاحب نے کہا، تو ٹیرف کے حوالے سے بات ان سے یہ ہوئی کہ سالانہ 25,000 روپے جو ہے تمام جو بلوچستان کے اضلاع ہے ان سے سالانہ 25,000 کی ایک فکس ریٹ ان سے طلب کیا جائے، خاص کر وہ جو گھریلو صارفین ہیں، جو کمرشل صارفین ہیں